अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मारिफा और नकीरा को। ये आपके सामने है। कल हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ इस्म फ़ेल हर्फ की पहचान के बारे में। तो वहाँ सिंपली ये बताया गया था कि अगर अत्तैरु यतीरु फिल हवा, तो अलिफ लाम अलामत बताया उन्होंने। इस तरह एक तनवीन बताया था कि अगर तनवीन आ जाए तो उसे इस्म कहते हैं। इसी तरह अत्तैरु अलिफ लाम आ गया यहाँ पर, तो ये इसम है। यतीरु फ़ेल बताया था उन्होंने कि जो ऊपर की अलामतें हैं इजाफत का या इसी तरह जर का या तनवीन का, अगर वो ना हो और ज़माना पाया जाए, ज़माना मतलब वही माजी हाल मुस्तकबिल, जैसे आप पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो इन तीन ज़मानों में से कोई भी एक ज़माना पाया जाएगा तो उसे हम फ़ेल कहते हैं। और एक हर्फ हो जाता है जिसमें ये ज़माना भी नहीं पाए जाते और वो अपना माना भी नहीं दे सकता। चलिए अब आज हम मारिफा नकीरा को पढ़ते हैं। मारिफा नकीरा के इसमें थोड़ा लंबे कुछ कायदे जिक्र किए इन्होंने, बस हमें मुख्तसर से पढ़ना है। बस इनका कहना है कि इसमें की दो किस्में हैं, नकीरा और मारिफा। नकीरा और मारिफा। नकीरा किसको कहते हैं? नकीरा कहते हैं एक ही किस्म की कई चीज़ों के मुश्तरक नाम को इसमें नकीरा कहा जाता है। एक ही किस्म के कई चीज़ों के मुश्तरक नाम को इसमें नकीरा कहा जाता है, यानी किसी मुअय्यन और मखसूस चीज़ पर दलालत नहीं करता, किसी मखसूस चीज़ पर दलालत नहीं करता है। जैसे कि यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा मिसाल दिया है और ये बहुत जल्द समझ में आएगा हम लोगों को। जैसे किताबुन है, तो किताबुन ये कोई ख़ास किताब पर दलालत तो नहीं कर रहा है। रजुलुन है, ये रजुलुन किसी ख़ास आदमी पर दलालत नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया में जितने भी आदमी हैं तो उसको आप रजुल कह सकते हैं। दुनिया में जितनी किताबें हैं सबको आप किताबुन कह सकते हैं। तो अगर किसी ख़ास चीज़ पर दलालत ना करे तो उसे हम नकीरा कहते हैं, और अगर ख़ास पर दलालत करे तो उसे हम मारिफा कहते हैं। जैसे कि आप कहें ज़ैद, एक शख्स का नाम है ज़ैद, तो ज़ैद चूँकि एक शख्स का नाम है इसलिए क्या वो मारिफा है, क्योंकि वो ख़ास हो गया, एक आदमी पर वो दलालत करेगा। ऐसा नहीं कि एक ज़ैद कहने से जो आप मुराद लें तो उससे कोई दूसरा आदमी मुराद हो जाएगा या बहुत से लोग मुराद होंगे, ऐसा नहीं। लेकिन रजुलुन है तो रजुल में दुनिया का कोई भी आदमी हो सबके सब मुराद है। तो मारिफा और नकीरा में इतना ही फ़र्क है। मारिफा जो ख़ास और मुतय्यन चीज़ को बतलाया उसे मारिफा कहते हैं, और जो ख़ास और मुतय्यन चीज़ को न बतलाया उसे नकीरा कहते हैं। कुछ पहचान के लिए बस हमें दो ही चीज़ याद रखना है। अक्सर जो है हमें अभी, चूँकि हम लोग मुब्तदी हैं, अभी चूँकि शुरुआत किए हैं, एक तो ये कि जहाँ अलिफ लाम आ जाए, जैसे कि एक मिसाल ही दे देखिए, अलिफ लाम अगर आ जाए तो उसे मारिफा मान लें हम लोग, और अगर नकीरा यानी अलिफ लाम न बल्कि तनवीन आ जाए तो उसको नकीरा मान लें। अभी यही मान करके चलना है। बाकी इसमें और भी कायदे बताए गए हैं, वो कायदा पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि पढ़ने में कुछ जा नहीं रहा हमारा। एक मतलब पढ़ लेते हैं, समझ में आएगा इंशाअल्लाह। मारिफा की तारीफ कर रहे हैं कि मारिफा वो इसमें है जो किसी मुअय्यन और मखसूस चीज़ को बतलाए। जैसे अल किताबु, तो इसका माना है कोई ख़ास किताब। अल फरसु, कोई मखसूस घोड़ा। दिल्ली एक शहर का नाम है, तो दिल्ली चूँकि एक मखसूस शहर का नाम है। इसी तरह खालिद है, खालिद क्या है, एक मखसूस शख्स का नाम है। तो ये क्या है, मारिफा की तारीफ होगी। बस सिंपल से हमें याद करना है, नकीरा किसको कहते हैं, जो आम हो। मारिफा उसे कहते हैं जो ख़ास हो। उसी को इंग्लिश में डिफिनिट और इनडिफिनिट कह देते हैं। मारिफा को डिफिनिट जो ख़ास है, और इनडिफिनिट जो कि नकीरा यानी कि आम है। और वैसे आपने देखा यहाँ पर अल किताबु, बस इतना याद करना है कि अगर किताबुन को कहता है तनवीन के साथ तो वो नकीरा है, और अगर अल किताबु कह देता है अलिफ लाम के साथ तो मारिफा है। यहाँ पर हमें इतना ही याद करना है और ज़्यादा नहीं। नोट देखिए इनका नोट है कि नकीरा का तर्जमा इन्होंने अच्छा बता दिया है थोड़ा समय, कि नकीरा का जो तर्जमा है वो आम तौर पर लफ्ज़ कोई एक, चंद और कुछ से किया जाता है। ये करने के वक्त तर्जमा ऐसे ही करते हैं। और मारिफा का तर्जमा मुतलक़न, यानी उसके तर्जमे लफ्ज़ ख़ास या लफ्ज़ मखसूस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये बात जहन में होती है और सुनने वाला उसको समझ जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप अगर किताबुन का तर्जमा करें कोई किताब, जैसे इंग्लिश में कहते हैं आ बुक, अगर आपको कहना अल किताब का तर्जमा तो दा बुक कहेंगे। क्यों कि दा वो अलिफ लाम के सिंबल की तरह आ रहा है, वो दा बुक यानी एक खास किताब, और आ बुक यानी एक कॉमन सी किताब, नकीरा है वो।
معرفہ کی انہوں نے 7 قسم بیان کی ہے. معرفہ کی 7 ہی قسمیں ہیں ویسے تو یہ ہمیں اگر یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے اور نہ یاد ہو تو اتنا ٹینشن نہیں لینا ہے کیونکہ معرفہ اور نکرہ کی پہچان کے لیے وہی چیز ہے. نام ہوگا تو معرفہ جھٹ سے کہہ دیں اس کو, چاہے جس کا بھی نام ہو, پروپر نام ہو اگر, اور اگر اس کے الف لام لگ جائے تو معرفہ کہہ دیں اس کو, اور نہیں تو نکرہ تنوین آ جائے. جیسے کہ دیکھیے ایک قسم ہے اس کی علم, معرفہ کی ایک قسم ہے علم. علم کا معنی ہوتا ہے نام. اب یہ نام کس کے ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہاں پر افراد, اشخاص, لوگوں کے نام, شہر وغیرہ کے خصوصی نام جو مخصوص طریقے پر رکھ لیے جائیں. جیسے خالد ایک شخص کا نام ہے, محمود ایک شخص کا نام ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اگرچہ یہ تنوین ہے لیکن اس تنوین سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام ہے. نام پر تنوین آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نام نہ ہو اور پھر تنوین آئے تب جانا نکرہ کی طرف. تو یہاں پر جو تنوین ہے اس سے کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نام ہے. دہلی, مکہ, مدینہ, مصر, یہ سب کیا ہے؟ مصر نام ہے. تو یہ سب جتنے نام ہیں جو مخصوص طریقے پر نام ہے اس کو کہتے ہیں علم, اور یہ معرفہ کی قسم ہے اور یہ معرفہ ہے. دوسری قسم ہے معرب باللام. معرب باللام جو ابھی ہم نے اوپر بتایا کہ وہ کیا ہوتا ہے معرب باللام, کہ جس کو الف لام یعنی ہر وہ اس جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنا لیا گیا ہو. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ پہلے وہ معرفہ تھا لیکن الف لام ڈال کر کے اس پہ آپ نے کیا بنا دیا؟ معرفہ. جیسے کہ آپ اس کو دیکھیے, یہ ہے البیتو, اس کا معنی ہوتا ہے گھر. آپ کہیں بیتن تو بیتن تو نکرہ ہے لیکن کیا ہے کہ الف لام ڈال کر کے آپ نے الف لام داخل کر کے آپ نے اسے کیا بنا لیا؟ معرفہ بنا لیا. اس کو الف لام داخل کر کے معرفہ بنا لیا. تو ایسے جہاں جہاں بھی کریں گے وہ معرفہ ہی ہو جائے گا. الکتاب, اگر آپ کہیں کتابن تو نکرہ ہے, تنوین کے ساتھ بولیں گے تو, لیکن الکتاب کہتے ہیں آپ معرفہ ہو گیا. الولد اور رسول ایسے ہی ہے. الف لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے. انہوں نے بتا دیا کہ الف لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے یعنی معرفہ بنانے والا حرف. جب کسی نکرہ کو معرفہ بنانا ہو تو اس پر الف لام داخل کر دیتے ہیں. جیسے رجل سے الرجل, ولد سے الولد. اب آپ کے ارد گرد جتنے بھی ہوں اگر آپ اس کی تھوڑی سی عربی جانتے ہیں, جیسے کہ پنکھے کو عربی میں مروحتن کہتے ہیں, مروحتن, آپ اس کو الف لام داخل کر کے معرفہ بنا دیجیے المروحت. کھڑکی کو شباکن کہتے ہیں, آپ کچھ مت کیجیے, الف لام ڈال دیجیے, الشباک کہیے تو معرفہ بن جائے گا. الف لام آنے سے کیا ہو جاتی ہے؟ چیزیں معرفہ ہو جاتی ہیں. جس پر الف لام داخل ہو اس پر تنوین نہیں آ. ہاں یہ قاعدہ ہے کہ جس پر الف لام داخل ہو اس پر تنوین نہیں آتی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کتابن کو جب الف لام کہہ دیں تو الکتابن نہیں کہہ سکتے اب آپ, کیونکہ الف لام آ گیا تو اب تنوین وہاں سے ختم, اب تنوین نہیں آ سکتی. علم یعنی ناموں پر الف لام داخل نہیں ہوتا. علم یعنی ناموں پر, جیسے کہ آپ کا نام کچھ بھی ہو, خالد نام ہے آپ کا تو آپ اپنے نام کو الخالد نہیں کہیں گے. اگر آپ کا نام محمود ہے تو المحمود نہیں کہیں گے. بغیر الف لام کے ہی آپ معرفہ ہے, مزید الف لام ڈال کر کے اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. ہاں البتہ جن ناموں پر شروع ہی سے الف لام ہے یعنی بچپن سے اس پر الف لام ہے تو اب وہ کیا ہے؟ باقی رہ جائے گا. جن ناموں پر شروع سے ہی الف لام ہے تو وہ باقی رہے گا. جیسے المدینہ, العراق, البصرہ. اب اس میں شروع سے نام, شروع سے ہی البصرہ ہی کہتے ہیں لوگ تو یہ البصرہ ہی رہے گا. دہلی کو الدہلی نہ کہیں. اسی طرح ایک نام الحسن والحسین, حسن حسین نام ہے لیکن الف لام شروع سے جب خطبہ پڑھتے ہیں تو الحسن والحسین کہتے ہیں لوگ, تو وہ الف لام شروع سے اس کو رہنے دیا جائے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی نام ہو تو الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر الف لام آپ داخل کسی ایسی چیز پر کرتے ہیں جو پہلے سے معرفہ نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو بنایا, جیسے کہ بیتن کو البیتو کہے اگر آپ, تو اس پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. 2 قسمیں سمجھ میں آئی ہم لوگوں کو. ایک تو کہ معرفہ پروپر نون بالکل ہے وہ, تو اسے معرفہ علم جسے کہتے ہیں, اور دوسرا ہے کہ جس پر الف لام داخل ہو جائے اسے بھی معرفہ کہتے ہیں. تیسری قسم ہے اسم ضمیر. اسم ضمیر جیسے ہوا ہما ہم, انت انتما انتم, یہ سب معرفہ ہوتے ہیں. یہ فکس ہے, کبھی بھی یہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ معرفہ ہوں گے. اسم اشارہ جیسے ہادہ ہادہی, یہ سب کیا ہے؟ معرفہ ہیں. اب یہ ہادہ ہادہی ذالکا تلکا ہاؤلائی, یہاں سے یاد کر لیں ہاذا ہاذہی کا معنی ہوتا ہے یہ قریب کے لیے, یہ قلم, ہادہ القلم, ذالکا تلکا وہ تھوڑا سا دور کے لیے, ہاؤلائی یہ سب, اولائکا وہ سب. یہ سب یاد کر لیں اچھا رہے گا. اس میں موصول بھی معرفہ ہوتا ہے. اس میں موصول کون ہے؟ جیسے الذی, اللتی, الذین, اللائی.
الذی اللتی جو واحد کے لیے، اور الذین اللہ یہ سب کس کے لیے؟ جمع کے لیے۔ منادا جیسے یا رجل یا ولد، یا رجل یا ولد یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، یہ ایسے ہی بولا جاتا ہے یا رجل یا ولد۔ جہاں کہیں منادا آ جائے، یا حرف ندا ہے جس کے ذریعے آپ کسی کو بلا رہے ہیں، جیسے یا زیدو کہیں آپ، یعنی اے زید، اردو میں بولتے ہیں زید زید ایسے بولتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے، عربی میں یا رجل بول دیں تو یہ کیا منادا، یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے۔ ساتویں قسم یہ ہے مضاف الی المعرفہ، مضاف الی المعرفہ۔ اوپر جو 6 قسمیں گزری وہ کیا ہے؟ معرفہ کی قسمیں ہیں، تو گویا کہ وہ بھی معرفہ ہے، جو معرفہ کی قسم ہے وہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو اگر ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں یعنی ہر وہ اسم جو معرفہ کی پہلی 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے کتاب محمود، کتاب محمود۔ اب دیکھیں یہاں پر کتاب مضاف ہے، محمود کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ محمود کی کتاب، محمود کیا ہے بتائیں آپ، تھوڑا سا ذہن میں ڈالیں، علم ہے، نام ہے کسی کا، تو یہ کیا معرفہ ہوتا تھا؟ تو کتاب مضاف کس کی طرف ہو گیا؟ محمود علم کی طرف، تو اب کتاب بھی کیا ہوگا؟ معرفہ ہو جائے گا۔ یہ صاف سیدھی بات ہے، جو محمود کے اندر صلاحیت ہے معرفہ ہونے کی، صلاحیت ہے پہلے سے، اب یہ چیز کون چھین کر لے لے گا؟ کتابو بھی چھین کر لے لے گا، جو مضاف ہو وہ بھی۔ دوسری مثال ہے فرس الرجلی۔ دیکھیے رجل جو ہے، فرس الرجل کا معنی ہوا کیا کہ ایک مخصوص آدمی کا گھوڑا، تو رجل کیا ہے؟ اگر صرف آپ رجلن کہتے ہیں تو نکرہ ہے، لیکن آپ کو ایک اوپر قاعدہ بتایا گیا تھا کہ اگر الف لام داخل کر دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ۔ تو اب یہ کیا الرجل کہا آپ نے، معرفہ ہو گیا۔ اب آپ اس کی طرف کسی کی اضافت کرتے ہیں فرس الرجلی، کہ اس مخصوص آدمی کا گھوڑا، تو الرجل چونکہ معرفہ ہے تو فرس کے اندر بھی معرفہ آ جائے گا، وہ بھی اپنے اندر اس کے اندر سے پاور کیا کھینچ لے گا۔ 2 ہوئی۔ تیسری قسم ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ضمیر جتنے ہیں سب معرفہ ہیں، ضمیر جتنے ہیں، ہوا ہما ہم انت انتما، جو بھی وہ ضمائر کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اب دیکھیے اس کی طرف اگر آپ کسی کو مضاف بناتے ہیں تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا، جیسے قلمہ، ہو تو تھا ضمیر، معرفہ ہے پہلے سے، قلم کی اضافت ہم نے کس کی طرف کر دیا؟ ہو کی طرف، اس کا قلم، قلم ہو اس کا قلم، تو اب قلم بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا۔ چوتھا ہم لوگوں نے پڑھا اس میں موصول بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، جیسے کتاب الذی، کتاب الذی، اب کتاب کیا ہے؟ نکرہ ہے ابھی تو، لیکن اس کو مضاف کس کی طرف کر دیا ہم؟ الذی کی طرف۔ الذی کیا اسم موصول ہے، وہ پہلے سے معرفہ ہے، تو اب کتاب بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ، کتاب بھی، لفظ کتاب جو ہے یہ بھی معرفہ بن جائے گا۔ سب سے پہلی تمرین جو ہے وہ اردو میں ہے، یعنی اردو میں ترجمہ کرنا عربی کو، جیسے کہ پہلا ہے القلم، القلم کا ترجمہ قلم، قلم پین جو بھی کریں آپ اردو میں ترجمہ کریں، تو القلم کا کیا، ابھی چونکہ ہم لوگ مبتدی، ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر الف لام داخل کرتے ہیں تو کوئی خاص بات ہوتی ہے، تو القلم کا معنی کریں گے دا پین، یعنی کہ کوئی نہیں، خاص قلم، خاص قلم۔ الکتاب ایک خاص کتاب، خاص کتاب، تو دا بک، قراستون کاپی۔ اب یہاں پر ایک کہہ لیں، ابھی چونکہ شروع میں ابھی ہم لوگ کہیں گے ایک کاپی، یا کہیں ہم کوئی کاپی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ نکرہ۔ حبرن روشنائی، مرسمن کیا ہے؟ ایک پینسل، کوئی پینسل۔ المحبر دوات، السبورہ تختے سیاہ، بلیک بورڈ، تو یہاں پر کیا الف لام ہے؟ یہ معرفہ ہے۔ البستان باغیچہ، ایک یا کوئی کا معنی یہاں پر نہیں کریں گے کیونکہ معرفہ ہے۔ الشجرۃ درخت، الشجرۃ درخت۔ غصن ایک ٹہنی، یعنی ا برانچ، غصن ایک ٹہنی۔ الورق پتا، کاغذ، اب یہاں پر ایک یا کوئی کا معنی نہیں کریں گے۔ الزہر پھول، الثمر پھل، فاکہۃ میوہ۔ کل 28 ہیں، 14 ہم نے کیا اور 14 جو ہے آپ کر کے بھیجیں اسی نام سے، جس یوٹیوب چینل کے جو نام ہے اسی نام سے ٹیلی گرام پہ ایک گروپ ہے، وہ ہم ہی لوگ کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں آپ کو جو بھی سوالات کرنا، جو بھی بات سمجھ میں نہ آئے وہاں پوچھ سکتے ہیں، وہاں جتنے ساتھی ہیں سب رسپانسبل ہیں کہ وہ آپ کا جواب دیں گے، سیکھیں گے، اسی کے لیے ہم لوگ وہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو 14 ہم نے بنایا، 14 آپ بنا کر کے بھیجیں۔ کچھ تمرین جو ہے تقریباً 28 تمرین جو ہے عربی میں ترجمہ کرنے کا۔ سب سے پہلا ہے چاند، چاند یہ کیا ہے؟ کوئی یا ایک تو نہیں کہہ رہا آپ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ معرفہ ہے، تو آپ کہیں القمر، القمر ستارہ۔ اب یہ کوئی یا ایک نہیں کہنے کہہ رہا آپ کو، تو اس کا مطلب کہ معرفہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ النجم سورج، الشمس آسمان،
अस्समाउ ज़मीन, अल अर्ज़ु बादल, अल गैमु या अस्सहाबतु हवा, हवा की अरबी हवा है, अल हवा। दरिया, अन नहरू पहाड़, अल जिबालु, ये सब क्या हो गया कुछ ये। अब बाकी देखें यहाँ पर ये कोई के साथ आपको पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये नकीरा है। कुर्सी क्या भी क्या कुर्सी है, तो आप कहें कुर्सीयुन, कुर्सीयुन कोई कुर्सी। एक तिपाई, मिन ज़दतुन, मिन ज़दतुन। तो बकिया जो बच गया वो आप करके भेज दें। भेजना कहाँ बता दिया मैं आपको, या तो आप चैट का इस्तेमाल करें लिखने के लिए, या फिर एक कॉपी में लिख करके वहाँ भेजें इंशाल्लाह, फिर हम लोग देखेंगे। फिर मैं कायदा इसमें रिपीट कर रहा हूँ। क्या था कायदा, मारिफा और नकीरा, डिफिनिट इनडिफिनिट को पढ़ना था हमें आज। मारिफा किसे कहते हैं, कोई ख़ास, ख़ास में उन्होंने बहुत सारे किस्में बताई और आसान है, उसको याद करना मुश्किल नहीं है। वो एक में अलम याद कर लें। अलम मतलब जो नाम होता है, ख़ास नाम, जैसे जैद, महताब, खालिद, महमूद, ये नाम है। इसी तरह उन्होंने बताया कि अलिफ्लाम दाखिल कर देते हैं आप किसी पर, जैसे कुर्सीयुन एक कुर्सी, लेकिन अलिफ्लाम दाखिल करके कोई भी चीज़ मारिफा होता है, अल कुर्सीयु। तो बहरहाल जो ख़ास है उसको मारिफा कहते हैं, और नकीरा में हमें क्या याद करना था, जो आम हो, जैसे कि कुर्सीयुन, और तनवीन आ जाए तो उसको पहचान लेना है कि वो क्या है, नकीरा है। बाकी और भी इसमें कुछ ख़ास कायदे हो सकते हैं और हैं, लेकिन हम लोग के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।